السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 17 جولائی ہفتے کا دن سن 2021۔ سب سے بڑی خبر آج بھی افغانستان ہی ہے۔ وہاں پر جو صورتحال ہے اس پر مختلف تجزیے اور مختلف انالیسز آ رہے ہیں، اور لیکن آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک جس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوگی اور بڑے پیمانے پر جو مہاجرین ہیں وہ ادھر کا رخ کریں گے، وہ ہمیں ایسی کوئی اطلاعات نظر نہیں آئیں کہ کوئی بڑے بڑے لوگوں کے قافلے چلے آ رہے ہوں، یا وہاں سے ایسی فوٹیجز آ رہی ہوں کہ جس میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو، یا جو انفراسٹرکچر تھا وہاں کا جو فیبرک تھا اس کو تبدیل کرنے کی کوئی بڑے پیمانے پر کوشش کی گئی ہو۔ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، کچھ ایک دو ویڈیوز بھی ایسی آئی ہیں جس میں ایک کمانڈرز جو تھے، جو ہتھیار پھینکنے والے تھے، ان کو مارا گیا۔ البتہ جنگ جو ہے افغان نیشنل آرمی اور طالبان ان کے درمیان جاری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک تو افغانستان کی صورتحال بات کریں گے، دوسرا جو کشمیر کی الیکشن کیمپین ہے اس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ بڑا وہاں پر جو زبان استعمال کی گئی ہے اس نے کوئی کشمیر کاز کو کوئی بڑھایا نہیں، کوئی مدد نہیں دی، بلکہ اب تو خبریں جو آ رہی ہیں اس میں جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے داخلے پر اعتراض کیا ہے وہاں پر الیکشن کمیشن نے، اور یہ وہاں کی حکومت سے کہا ہے کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ الفاظ البتہ یہ استعمال کیے گئے ہیں کہ باعزت طور پر انہیں وہاں سے کہا جائے کہ وہ رخصت ہو جائیں، کیونکہ ان کی تقاریر سے وہاں پر پرابلم پیدا ہو رہی ہے۔ جو زبان استعمال کی گئی تقاریر میں، وہ صرف علی امین گنڈا پور نے بری زبان استعمال نہیں کی۔ آپ مریم نواز کی تقریریں سن لیں، آپ امریکہ جانے سے پہلے بلاول بھٹو کی سپیچیں سن لیں، وہ جو تقریریں مریم ابھی کر رہی ہیں، بلاول بھٹو نے جو کی، ان سب میں ہیٹ سپیچ ہے۔ اس میں کشمیر کے حوالے سے کوئی کسی طرح سے بھی کوئی بات نہیں ہے جس سے کشمیریوں کو کوئی ملے، کوئی گائیڈ لائن ملے، یا ان کو کوئی ہمت ملے کہ واقعی یہ لوگ ان کے مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک بات بڑی اچھی کہی، میرے استاد بھی ہیں پروفیسر مجاہد منصوری صاحب، انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ کشمیر کی جو اس وقت کی جو کیمپین ہے، اس وقت کی جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کم از کم یہ سیاسی جماعتیں ایک جلسہ مشترکہ طور پر کر لیتی اور جس میں یہ پیغام دیا جاتا مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو کہ آزاد کشمیر میں رہنے والے جو کشمیری ہیں اور پاکستانی قوم پوری طرح آپ کے ساتھ ہے، اگرچہ ہمارے دوسرے معاملات پر اختلافات ہوں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر اکٹھے اپنے اختلافات کے باوجود اس لیے آئے ہیں کہ یہ بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ ایسا ہو جاتا تو شاید یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی جو وہاں پر جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اس کو نئی طاقت بخشتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی جو کی جا رہی ہے، یہ جو بڑی اہم ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں ہمارا نیشنل میڈیا پھر ایک دفعہ بری طرح فلاپ ہوا ہے۔ پھر ایک دفعہ ہم اپنی وہ جو قومی رسپانسبلٹی ہیں اس میں ہم فیل ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ تقاریر کن کی سنتے ہیں نیشنل میڈیا پر؟ پی ٹی آئی والے جاتے ہیں، مراد سعید صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، ٹیلی ویژن سارے کٹ کر دیتے ہیں۔ مریم نواز بولتی ہے، سارے ٹیلی ویژن لائیو کٹ ہو جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو پہلے بولتا تھا، باسوا بھٹو بولے گی، کٹ ہو جائے گا۔ لیکن کبھی آپ نے نیشنل سکرین پہ کسی کشمیری لیڈر کی بات سنی ہے؟ جو اصل لوگ ہیں وہاں کے، جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ڈومینیٹ کر دیا پاکستانی پولیٹیشنز نے، پاکستانی سیاسی جماعتیں وہاں پر بنا کے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو وہ کشمیر میں لے گئے ہیں۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ، اور اب تو وہ اپنی پیک پہ پہنچ گیا۔ وہاں پہ بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کو گالی دینا، وہاں پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ کشمیر کو بیچ دیا ہے، فیکٹس نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ مریم نواز کی یہ گفتگو کہ کشمیر کو بیچ دیا ہے، فیکٹس نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اس کا کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی ذاتی جو رنجشیں ہیں، ذاتی جو جھگڑے ہیں، وہ کشمیر کے الیکشن میں نیشنل سکرین پر وہ بیان کر رہے ہیں، اور پاکستان کا نیشنل میڈیا اس کو دکھا رہا ہے۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں جس پر
آپ اور میں فخر کر سکیں، یا جس سے کشمیر کاز جو ہے اس کو کوئی فائدہ مل سکے۔ اور یہ ایک اور بات بھی میں آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی، اب وہ کشمیر سے نکلیں گے، وہاں سے اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا، انتہائی گھٹیا ذہنیت۔ مریم نواز نے جو زبان استعمال کی ہے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان پر الزام لگائے ہیں، پاکستان پر یہ الزام لگایا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی حکومت پر یہ الزام لگایا مریم نے کہ جی آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا، اور وہاں پر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو زبان استعمال کی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز کا کوئی اس حوالے سے سیاسی فیوچر نہیں ہے۔ ایک مداری کی طرح آپ لوگ تو اکٹھے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ڈگڈگی آپ بجا سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے وہ لوگ جو صورتحال کو دیکھتے ہیں، جو میچیور لوگ ہیں، جو سیاست دانوں کو ان کے نظریات کی وجہ سے ان کی قدر کرتے ہیں، وہ آپ کو پذیرائی نہیں دیں گے۔ ایونچولی الٹیمیٹلی جو زبان آپ نے استعمال کی ہے، جو گفتگو آپ نے کی ہے، یہ آپ کو ہانٹ کرے گی۔ اور بلاول بھٹو کو تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور سے کہا ہے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں الیکشن کمیشن نے، تو بلاول امریکہ چلا گیا اور اب آصفہ بھٹو جو ہے وہ اس کیمپین کو رن کرے گی۔ تو یہ ایک طرح سے اس بات کا ثبوت ہے کہ خود پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر وہ بلاول کی بجائے کسی اور بھٹو کو بھیج رہی ہے، اور وہ آصفہ بھٹو ہے۔ تو یہ بیسیکلی اپنی جو زبان ہے، ان کی جو گفتگو ہے، جو انہوں نے وہاں پر اپنی جو جسے سیاسی پولیٹیکل ایکوپمنٹ کہتے ہیں، جو فہم و فراست ہے ان کی انتہائی زیرو لیول کی، اور انہوں نے کوئی اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی اس الیکشن میں کوئی خاص انہوں نے ایسی پرفارمنس نہیں دی جس سے یہ لیڈر اسٹیبلش ہو سکیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا افغانستان پر۔ بڑی بڑی جو ریفیوجیز کی کوئی قطاریں نہیں لگیں ابھی تک، ابھی کسی جگہ پر بھی کوئی ہزاروں لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اور بارڈر کراس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کیا اس سے مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں جنگ تو ہو رہی ہے طالبان کی افغان نیشنل آرمی کے ساتھ، لیکن عام آدمی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، ماضی کے برعکس۔ خواتین اور بچوں کو کچھ نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا رہی۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر ہزارہ کمیونٹی کے علاقے ہیں، جو شیعہ کمیونٹی ہے، وہاں پر طالبان نے اس دفعہ میک شور کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں، کل کا مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی۔ اور پھر دوسرا، وہاں پر جو علاقے فتح کیے جا رہے ہیں، طالبان جن علاقوں میں گھس رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہاں پر وہ ایسا نہیں کر رہے کہ آ کے جو پورا انفراسٹرکچر تھا اس کو خراب کر رہے ہیں۔ ٹاپ لیول پہ جو بھی ہیرارکی تھی وہ تبدیل ہو رہی ہے، گورنر، ڈپٹی گورنر، کمانڈر، ان کی جگہ طالبان کے کمانڈر، گورنر، ڈپٹی گورنر آ رہے ہیں، اور باقی جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو تباہ نہیں کیا جا رہا، اس کو نہیں چھیڑا جا رہا۔ مطلب یہ کہ ماضی کے تجربوں سے طالبان نے سیکھا ہے، اور ماضی میں طالبان کی حکومت ایک میجورٹی حصے پہ رہی افغانستان میں، لیکن طالبان کے ساتھ ساتھ جو ناردرن الائنس تھا وہ پیرلل حکومت چلاتا رہا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان پورے افغانستان پر حکومت کریں گے۔ اور دوسری جو سب سے اہم جو انہوں نے حکمت عملی اب تک اپنائی ہے، افغانستان کے جو سارے انٹری پوزیشنز ہیں وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ اس کی بڑی ایک سگنیفیکنٹ ہے، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو کمائی ہے، جو آمدن ہے، جو ٹیکس آمدن ہے، جو انٹری پورٹ پہ جو سیلز ٹیکس، جو کسٹمز، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کی ساری جو کمائی ہے وہ طالبان کو جائے گی، جس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کر سکیں گے۔ جو وقت گزر رہا ہے، جس طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ زمینی راستے افغانستان سے نکلنے کے سارے بند ہو رہے ہیں، اور اگلے ماہ میں اگست تک، جس وقت تک امریکی فوجوں کا وہاں سے وڈرال ہوگا، صرف فضائی راستہ رہ جائے گا، اور وہ بھی کابل کا ایئرپورٹ۔ طالبان جیسی صورتحال آ رہی ہے، بہت جلد کابل تک پہنچنے والے ہیں، اور اس دفعہ کے طالبان ماضی کے طالبان سے مختلف ہیں۔ اس وقت وہ مختلف جو پاور پلیئرز ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں، ہمسایوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ ایران سے طالبان نے بات کی ہے، جس کی وجہ سے جو شیعہ کمیونٹی ہے، ہزارہ کمیونٹی، اس کو پروٹیکشن ملی ہے۔ پاکستان سے بھی طالبان گفتگو کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی طالبان گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی حکومت کو
تسلیم کر لیا جائے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، ماضی کے مقابلے میں آج کے جو طالبان جس طریقے سے افغانستان میں پیش قدمی کر رہے ہیں، جس طریقے سے اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو دنیا ان کے رویے کی وجہ سے ان کو ریکگنائز کرنے پر، ان کی حکومت کو ایکنالج کرنے پر مجبور ہوگی۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔